افغانستان میں امن مذاکرات اور انٹرا افغان ڈائلاگ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن کے تحقیقی ادارے کیٹو انسٹیٹیوٹ سے منسلک سحر خان۔ شکریہ سحر، ہم سے بات کرنے کا۔ امریکہ کا موقف ہے کہ طالبان لڑائی کو طول دے رہے ہیں، جبکہ طالبان کہتے ہیں کہ جنگ ان پر مسلط کی گئی ہے۔ مذاکرات کے 5 دور ہو چکے، لیکن اس کے بعد بھی لڑائی کا اعلان کیا ظاہر کرتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ طالبان جیسے ہر سال اپنا ایک اسپرنگ آفینسو لانچ کرتے ہیں، یہ اس سال بھی کر رہے ہیں، بلکہ یہ دکھاتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ طاقتور ہے، کہ امن مذاکرات کو اہمیت دیتا ہے، لیکن امن مذاکرات کے 2 پہلو ہیں جس پہ وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فورن ٹروپس جو ہیں وہ افغانستان سے نکل جائیں، جی۔ اور دوسرا یہ کہ جو افغانی حکومت ہے یہ ختم کر دی جائے۔ تو جب تک یہ 2 پلرز نہیں ہوں گے امن مذاکرات کے حصے، یا ان کو نہیں مانے جائیں گے، طالبان لڑائی کرتے رہیں گے۔ اور زلمے خلیلزاد نے پاکستان اور قطر سے اپیل کی ہے کہ وہ طالبان کی جانب سے آپریشن فتح کے اعلان کی مذمت کریں۔ کیا رول ادا کر سکتے ہیں یہ دونوں ملک اس وقت میں؟ دیکھیں، امریکہ جو ہے وہ جو افغانی حکومت ہے وہ امریکہ سے کافی ایریٹیٹڈ ہے، کیونکہ وہ طالبان سے اکیلے بات چیت کرنا چاہ رہے تھے۔ تو امریکہ کو یہ کوشش کرنی چاہیے، زلمے خلیلزاد کو خاص طور پہ، کہ وہ جو ہیں طالبان آفیشلز اور افغان آفیشلز کو ساتھ لے کر آئیں، جو ہوپفلی 19 اپریل کو ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک قطر کی بات ہے، جو قطر ابھی تک اپنا رول پلے کرتا رہا ہے کہ دوحہ کو کھولا ہے طالبان کے سیاسی دفتر کے لیے، اور جو امن مذاکرات وہاں جاری رہے ہیں وہ جاری رہیں، تو آئی تھنک یہ ایک اچھا رول ہوگا قطر کے لیے۔ لیکن جہاں تک امن مذاکرات کی بات ہے، یہ تو طالبان کے اوپر کافی ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور افغان حکومت جو کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک بڑا گروپ تشکیل دینے کی کوشش کر رہی ہے، جس میں افغانستان کے مختلف حلقوں کی نمائندگی ہو، 150 افراد کل اس سلسلے میں کابل میں ملنے والے ہیں، جس کے بعد ہم دیکھیں گے دوحہ میں انٹرا افغان ڈائلاگ کے شرکاء کی فہرست تیار ہوگی، اور اس ڈائلاگ سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ I think اس ڈائلاگ سے سب سے پہلے یہ حاصل ہونا چاہیے کہ افغانی حکومت کیا چاہتی ہے، وہ کتنی زیادہ یونٹی ہے، کتنی زیادہ کوہیژن ہے، کیونکہ ابھی جو ہے ہم امن مذاکرات جو بھی ہوئے ہیں اس پہ ہمارا فوکس آئے طالبان کے اوپر، اور افغانی حکومت کو لگتا ہے کہ ان کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی، اور صرف اہمیت نہیں دی جا رہی بلکہ ان کو جیسے سائڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ ان کو سائڈ لائن نہیں کیا جائے، اور آئی تھنک ان سے یہ ہوگا کہ بیسکلی کہ یہ ذرا یونٹی زیادہ ہو گورنمنٹ میں۔ سر، ایک چیز لاسٹ پہ اگر ہم اس پرسپیکٹو سے بھی دیکھتے چلیں، کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ طالبان اگر آتے ہیں اس وقت اور ان کے ساتھ اگلے سیٹ اپ میں وہ شامل ہوتے ہیں، تو ان کا پیٹرن کیا ہوگا نئی حکومت میں شامل ہو کے؟ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے؟ کچھ لوگوں کو کنسرنز ہیں ابھی تک، کچھ حلقوں کو، خاص طور پہ مائنورٹیز اور ویمن سائڈ پہ۔ نہیں، بالکل کنسرنز ہیں، اور کنسرنز ہونے بھی چاہیے۔ دیکھیں، طالبان ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک انتہا پسند گروپ تھے، تو وہ جو ایلیمنٹ ہے شاید ان کا اتنا بدلا نہیں ہے، اور وہ انہوں نے ہمیں دکھایا بھی نہیں ہے دنیا کو کہ وہ کتنا بدلا ہے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی ایک ایلیمنٹ آف کنسرن تو رہے گا فور شور۔ لیکن جب تک یہ لوگ الیکشن میں لڑیں گے نہیں، جب تک یہ لوگ ایک سیاست کا حصہ بنیں گے نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس قسم کے ہوں گے ایک نئے گورنمنٹ میں۔ بہت شکریہ سحر خان آپ کا۔ سحر خان ہمارے ساتھ تھیں افغانستان میں امن مذاکرات کے حوالے سے جو اس وقت ایفرٹس چل رہی ہیں، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔